اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلے زمانے کے جو عادل بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، تو وہ اپنی رعایا، اپنی اسٹیٹ اور اپنی سلطنت کے اندر عموماً روپ بدل کر پہرا دیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی کرپشن تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ اور یہ عموماً جو ہے نا وہ ہسٹری آپ کو مسلمانوں کے جو بادشاہ گزرے ہیں اس میں صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تابعین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تبع تابعین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اولیاء صوفیہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں عام مسلمان بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے کہ روپ بدل کر اور اپنا حلیہ بدل کر، اب وہ حلیہ ہر طرح کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فقیروں والا بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا دار والا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ان کو کوئی ریکوگنائز نہ کر سکے، پہچان نہ سکے کہ بھئی یہ مسلمان بادشاہ۔ تو ان تمام بادشاہوں میں جو سب سے ٹاپ کے بادشاہ گزرے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ ان کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فاروق اعظم کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے پیمانے پر فرق کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد یہ ان کا ایک خاص لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ آپ جو ہے نا وہ عموماً رات کو روپ بدل کر پہرا دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ روپ بدل کر پہرا دے رہے تھے تو دیکھا کہ ان کی اسٹیٹ کے اندر ہی جو ہے نا ایک جھوپڑی کے باہر ایک نوجوان پریشان حالت میں کھڑا ہو۔ آدھی رات ہے، سناٹا ہے، اور کوئی مطلب جو ہے نا وہ انسانوں کی آبادی یا جو ہے نا وہ جاگنے کا عمل نہیں ہے، اور وہ نوجوان اکیلا کھڑا ہوا ہے وہاں پر اور پریشانی کی حالت میں۔ اب انہوں نے تو روپ اور جو ہے نا اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ نوجوان کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ، آپ اتنا پریشان حالت میں کیوں کھڑے ہیں؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ اندر میری وائف ہیں اور ڈلیوری کا ٹائم ہونے والا ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ کسی دائی کا انتظام نہیں ہے، کسی گائناکالوجسٹ کا انتظام نہیں ہے۔ تو اب میں پریشان ہوں کہ میں لاؤں تو کہاں سے لے کر آؤں اتنی رات کو، ظاہر ہے میں وائف کو بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ ان کی اسٹیٹ کے اندر، آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے زمانے کے حکمران اور بادشاہ اپنی رعایا کے اوپر کس قدر نظر رکھا کرتے تھے کہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم یا کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہے، اور ایک اب کے زمانے کے حکمران۔ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ناظرین، اب کے زمانے کے حکمران اور پچھلے زمانے کے حکمران، وہ مجھ سے بہتر آپ کر لیجئے گا۔ ایک ایک چیز کا حساب حضرت عمر نے رکھا۔ تو جب یہ سچویشن انہوں نے دیکھی کہ جھوپڑی، نوجوان پریشان، گائناکالوجسٹ چاہیے اور جو ہے نا وہ ڈلیوری کے لیے چاہیے، تو حضرت عمر فوراً اپنے گھر تشریف لے کر گئے اور اپنی سوتی ہوئی وائف کو جگایا، اور جگانے کے بعد ارشاد فرمایا، الفاظ سنیے گا انہوں نے کیا الفاظ بولا، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا کہ اٹھ جاؤ، آج کسی کے لیے دائی بن کے پہنچ جاؤ، تاکہ آنے والے قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ہماری بیوی مثال بن جائے کہ بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی بیویاں صرف نرم و نازک گدوں میں سونے کے لیے نہیں ہے، اگر ضرورت پڑے نا تو وہ کسی کے لیے دائی بن کر بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار۔ کتنی بڑی بات انہوں نے بول دی ناظرین، اور وہ ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کی زوجہ تھیں، فوراً تیار ہو گئیں اور جاتی ہیں ان کے ساتھ، اور جھوپڑی میں جاتی ہیں، اور جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے بعد ناظرین آواز آتی ہے کہ کیونکہ حضرت عمر اور یہ نوجوان بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے، باہر کھڑے ہوئے تھے، اور اندر ڈلیوری کا پروسیس تھا، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یا امیر المؤمنین، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا۔
تو جب اس نوجوان لڑکے نے یہ سنا نا کہ امیر المؤمنین، مسلمانوں کے بادشاہ اور مسلمانوں کے خلیفہ یہاں پر ہے اور روپ بدل کر پہرا دے رہے ہیں، تو اس نے بہت بہت شکریہ ادا کیا اور بڑی دعاؤں سے میرے ناظرین اس نے جو ہے نا وہ دین دعاؤں سے نوازا، اور حیرت کرنے لگا کہ یار مسلمانوں کے بادشاہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وائف جو ہے نا وہ برے وقت میں کام آ جائیں، اور وہ صرف جو ہے نا وہ عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، یا وہ جو ہے نا وہ نائٹ پارٹیاں کرنے کے لیے نہیں ہے، یا اس سلطنت کے جو حکمران ہیں وہ صرف جو ہے نا وہ اجلاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یا صرف میٹنگز کرنے کے لیے نہیں ہے، یا صرف تقریریں کرنے کے لیے نہیں ہے، یا صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، یا صرف کرپشن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین، ایک آج کے حکمران ہیں اور ایک پچھلے دور کے حکمران تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو حکمران بننے سے پہلے حضرت عمر کی یہ تاریخ اور سیرت پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ حکمرانیت کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد، جب آپ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، تو ناظرین ایز اے حکمران اور ایز اے گورنمنٹ چلانے کے اعتبار سے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور آپ کا احتساب بہت زیادہ سخت ترین ہو سکتا ہے۔ یہ کرپشن کیوں کیا، غریبوں کا مال کیوں کھایا، یہ کیوں نہیں کیا، نظام مصطفیٰ قائم کیوں نہیں کیا، قرآن و حدیث کا نفاذ قائم کیوں نہیں کیا، کیا یہ سوال نہیں ہوگا حکمرانوں سے؟ بالکل ہوگا۔ تو اس لیے حکمران کو چنتے وقت یا سلیکشن کرتے وقت یا ووٹ دیتے وقت جو ہے نا ان چیزوں کا دھیان رکھا کریں کہ الحمدللہ یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا 14 اگست 1947 میں، یہ ہم نے ناظرین اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی تھا کہ یہاں پر شریعت کے لاز کا اور شریعت کے اور اسلام کے کانسٹیٹیوشن کا امپلیمنٹیشن ہو سکے۔ تو ایسے حکمرانوں کو اب آپ نے سلیکٹ کرنا جو حضرت عمر کے طرز حکمرانی کے مطابق گورنمنٹ کا نظام چلا سکے۔ اور یہ واقعات ناظرین اس لیے ہم بیان کرتے ہیں، بار 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 حضرت عمر کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، صحابہ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، ان کے واقعات بار بار اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ناظرین ہمارا عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمارے لیے جو حجت ہے اور عمل کرنے کے لیے جو دلیل ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ان کے بعد ان سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام کی ذات گرامی۔ تو اگر ہم ناظرین خلفۂ راشدین کی سیرت پر عمل کریں گے اور حضرت عمر کی سیرت پر عمل کریں گے اور اولیاء صوفیہ کی سیرت کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے نا تو انشاءاللہ میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ دیکھے گا کہ آپ ذہنی طور پر بھی سکون سے رہیں گے اور جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اور جب آپ انہی لوگوں کے ان نفوس قدسیہ کے واقعات رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے، اور بچوں کو سنانے کے بعد جب اس پہ تبصرہ جب آپ کریں گے نا تو ہر بچہ آپ کی سنے گا، فرمانبردار بچہ بنے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ حضرت عمر کی سیرت اور واقعات بار بار پڑھیں تاکہ ہم بھی ان کے جیسے عاشق رسول بنیں، ان کے جیسے نمازی پرہیزگار بنیں، اور خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو بھی جو ہے نا وہ حضرت عمر کی سیرت پڑھنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کا نظام چلانا یا حکمرانیت کی سیٹ پر بیٹھ جانا اور بادشاہ بن جانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب کتاب دینا ہے، کیونکہ قیامت کا حساب ناظرین بڑا سخت ترین حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ اس لیے جتنے لوگوں نے حقوق العباد کو پامال کیا ان کو چاہیے کہ دنیا میں ہی سب کو راضی کر لیں، معافی تلافی کر لیں، ایکسکیوز کر لیں، اور اپنے گھر کے اندر حضرت عمر کے واقعات سنائیں، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، حضور علیہ السلام کے واقعات سنائیں، مذہبی چینلز کو پروموٹ کریں، اور جو فحاشی اور عریانی والے چینلز ہیں کوشش کریں کہ ان کو ختم کریں۔
बड़ा होने के एतबार से और घर का मेन रिस्पॉन्सिबल होने के एतबार से जब आपका तर्ज अमल अच्छा होगा ना नाजरीन, तो आपका देखा देखी आपके बच्चों का तर्ज अमल भी अच्छा होने लग जाए। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर और मेरा ये तबसरा अगर आपको पसंद आए तो मेरा ये यूट्यूब चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए।